نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے ان کی تعاون کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے۔ مطلب یہ کہ صدقہ فطر سے روزے میں جو ہماری کوتاہیاں کمزوری ہو جاتی ہیں، کوئی فضول بات ہو گئی، فحش بات ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کچھ کوتاہی ہو گئی، تو اس طرح اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کی مدد ہو جاتی ہے، وہ ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ کے ہاں اس میں نصاب جو ہے وہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ کا مالک ہو، وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ زائد ضرورت جو بھی مال ہو، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس شخص کو اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے، اور دیگر فقہا کے ہاں جو اس میں نصاب ہے وہ مختلف ہے، اسی لیے عملاً یا احتیاطاً اسی پر لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس اتنا ایک دن کا کھانا پینا خوراک وغیرہ موجود ہو، کل کا بندوبست ہوا ہے، آج کا بندوبست ہے کھانے پینے کا، تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ وہ بہت تھوڑی سی رقم ہوتی ہے، ایک دن کا ہی کھانا ہوتا ہے، تو اگر اس سے زیادہ اس کے پاس موجود ہو تو چاہیے کہ وہ بھی صدقہ فطر ادا کر دے۔ اس میں گویا دیگر ائمہ کی جو رائے ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا اور اس سے زائد سامان موجود ہو، یعنی اپنے گھر والوں کو وہ کھلا پلا دے اچھی طریقے سے، صبح شام کا کھانا اویلیبل ہو، اور پھر جو بچ جائے تو وہ اضافی ہے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ فطر ادا کر دے۔ تو اسی پر عمل کرنے میں احتیاط ہے اور اسی کی تاکید کی جاتی ہے، تو آج کل بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں جو اضافی چیزیں ہیں، عام طور پر تو ظاہری بات ہے ان کو شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ ذاتی استعمال کی چیزوں پر بھلے وہ کتنی بھی ہوں، وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہوتی، لیکن فطرے کے نصاب میں اس کو شامل کرنے میں عافیت ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ خرافات کی چیزیں جو گھر میں ہیں، ٹی وی، وی سی آر وغیرہ جیسی چیزیں، جو ظاہری بات ہے ان کا استعمال مثبت سے زیادہ منفی ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں، تو ان سب کی قیمت کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کوئی غریب ہو اور غیر صاحب نصاب ہے اور وہ بھی اگر ادا کر دے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے وہ بھی کرے، تاکہ اس کی بھی کوتاہیاں جو رمضان میں رہ گئی ہیں وہ صاف ہوں، دور ہوں۔ تو اس لیے اس میں کوشش یہ ہو کہ بہت زیادہ ایسا شخص کہ جو ایک دن کا کھانا بھی نہیں رکھتا، اس کو کھانا پینا بھی مانگ کے کرنا پڑتا ہے، تو ایسا شخص تو ظاہری بات ہے صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہوں جو بظاہر زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا ہمت کر کے صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بالغ اولاد کی طرف سے والدین کو، والد کو جو اس کا کفیل ہے وہ کفیل نہیں ہوتا، بالغ ہو جانے کے بعد بچوں کو اپنی زکوٰۃ خود دینی ہوتی ہے، بالغ بچے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، لیکن اگر کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ نماز سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، لیکن کسی نے شروع میں ادا کر دیا، رمضان سے پہلے ہی کر دیا، یعنی رمضان کے شروع میں کر دیا، رمضان سے پہلے نہیں، رمضان کے شروع میں کر دیا، پہلے رمضان کو یا اس کے بعد، تو ادا ہو جائے گا۔ عید کا دن گزر گیا اور پھر بھی اس نے نہیں دیا تو بھی معاف نہیں ہوگا، اس کو بعد میں بھی دینا پڑے گا، اس پر واجب رہے گا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو خیال ہوتا ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا اس پر صدقہ فطر بھی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے، اس کے باوجود یہ الگ ایک ذمہ داری دینی پڑے گی، ادا کرنا پڑے گا۔ اب ایسا شخص کہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ وہ صدقہ فطر ادا کر سکے، ایسے شخص کو صدقہ فطر دیا جائے، تو اس سے آپ کو خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ یہ صدقہ فطر ان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا کہ اگرچہ وہ مستحق زکوٰۃ تو ہیں، لیکن گھر میں انف ان کے پاس سپورٹ ہے، انف ان کے پاس مال ہے، شاید اپنا گھر بھی ہو، کچھ اور کپڑے وغیرہ بھی اضافی موجود ہوں، زائد ضرورت ہو موجود، گھر میں کچھ فرنیچر بھی ہے،
گاڑی بھی شاید ہو، تو اس سب کے باوجود چونکہ یہ سب پرسنل استعمال کی، ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ تو وہ نہیں دیتے، اس لیے وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں. لیکن صدقۃ الفطر ان کو نہیں دینا چاہیے کہ جن کے پاس کھانے کا سامان موجود ہو، 24 گھنٹے کا 1-2 روز کا کھانا جن کے پاس اویلیبل ہو، ان کو صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو چاہیے کہ صدقہ فطر آگے دیں، جیسا کہ عرض کیا. بتا دینا کہ یہ صدقہ فطر کے پیسے ہیں، بتانا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی غریب کو اس کا جب مالک بنا رہے ہیں تو بس آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اس کو نہ بھی معلوم ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح جس طرح کہ سیدوں کو یا مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، یا ماں باپ کو اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ میں وہی معاملہ یہاں بھی ہوگا. صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر فضل اور کرم فرمائے.